أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دھرتی میں انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، انسان کو کیا حیثیت دے کر رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے اور اس کی اس عظیم الشان تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہی رب ذوالجلال نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس روئے زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے سب مل کر کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے رب ذوالجلال، آپ کیا ان لوگوں کو اس روئے زمین میں پیدا کریں گے جو زمین میں جا کے فساد مچائیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تسبیح، آپ کی پاکی، آپ کی تقدیس، آپ کی تکبیر، اس کے لیے تو ہم ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، بات ایسی نہیں، میں جن چیزوں کو جانتا ہوں اے فرشتوں تم ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ ایک طرف تو یہ کہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب، نیابت کی حیثیت دے کے دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اس پیدائش کا مقصد خود قرآن کریم صاحب الفاظ میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن اور انس، جنات
اور انسان، ان دونوں کی پیدائش کا اصل مقصد لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی رب ذوالجلال کی۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، اکمل۔ یہ شرافت اور یہ کمال، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسانوں کو اللہ نے جو کرامت شرافت بخشا ہے وہ کس بنیاد پر؟ میرے عزیزو، کائنات میں صرف جن اور انس، یہ دونوں ہی ایسی مخلوق ہے کہ اللہ نے ان کو عقل نصیب کیا ہے۔ اور دوسری چیز فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس خمیر کے اندر فسق و فجور، گناہ، بددیانتی، بے دردی، بے حیائی، حیوانیت اور بربریت، اس کا مادہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن دوسری طرف وَتَقْوَاهَا، نیکی، خوش اخلاقی، انسانیت کا کمال، شرافت، بزرگی، وسعت ظرفی، اللہ نے وہ سارے کے سارے چیزیں اس انسان کے اندر رکھا ہے۔ انس اور جن دونوں کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ فجور بھی خوب ہے اور تقوی بھی خوب ہے، اور ان کے سامنے ماحول بھی دونوں قسم کا، انتہائی فسق و فجور، بے حیائی، بدکرداری، اس کا بھی ماحول ایک طرف، اور دوسری طرف نیکی، حسن اخلاق کا مظاہرہ، وسعت ظرفی، دینداری، تقوی، دیانتداری، پرہیزگاری، اس کا بھی ماحول ایک طرف۔ جیسے ہم انسانوں کے لیے ویسے یہ ساری چیزیں جنات کے لیے بھی۔ لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں انسانوں، تم کو جو اشرف اور باکرامت بنایا گیا ہے اسی بنیاد پر کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر ہم نے رکھا، فسق و فجور اور تقویٰ، اور ہم نے تم کو عقل دیا ہے۔ اب بس یہ ایک عقل ہی کافی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ تقوی کی مدد کے لیے اور انسان سیدھے راستے پہ آگے بڑھے، اس میں اس کی معاونت کے لیے چاہیے تو سیدھی سیدھی بات یہی تھی کہ عقل کافی ہو سکتی، لیکن ہر ایک بندے کی عقل یکساں نہیں ہوتی ہے، اور میری عقل آدمی کو برباد کر رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے انبیاء کا بھی ایک سلسلہ جاری رکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے یہاں ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی کا کام کیا تھا؟ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا صفایا کرتے تھے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے تھے۔ ایک پتھر ہے، ہیرا وہ بھی پتھر ہی، بس اس کو تراشنے والے کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اس کو پہچان کر اس کو تراش لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ میری امت کا ہر فرد، ہر انسان سونے چاندی کے کان کے مانند ایک کان، یعنی اس امت کے ہر فرد کا سینہ وہ خوبیوں کی کان، فضائل اور کمالات اس کی کان نہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس امت کے ہر فرد کا سینہ ایک جوہر کے مانند،
لیکن اب ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ جوہر پہچانا جائے اور اس جوہر کو اسی طریقے سے تراشا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس امت کے کسی بھی فرد کو بد دعا نہیں دی، کسی بھی فرد کو بد دعا نہیں، ہر ایک کی ہدایت کی کوشش، تمنا یہی تھی کہ ہر بندہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائے اور وہ بھی جنت کا رخ لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہی تڑپ، کیوں؟ وہ جانتے تھے ان کو جوہر سازی آتی تھی، وہ بتاتے تھے کہ میں ذرا سا صبر کر لوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طائف کا جو واقعہ پیش آیا، کیسا خطرناک قسم کا واقعہ تھا۔ اللہ کے نبی طائف گئے ہیں ان لوگوں کو دین، ایمان و اسلام، راہ حق، جنت کا راستہ، انسانیت کا راستہ دکھانے کے خاطر، اور وہ جانے والا کون؟ بالکل ایک معصوم محفوظ نبی جن کے بارے میں برائی کا کبھی دور دور تک دشمن بھی تصور نہیں کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں جہلا ان کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، ان کی دیانتداری لوگ اپنی امانتیں لے جا کے ان کے یہاں رکھا کرتے تھے۔ ایسا نیک آدمی، اتنا دیندار آدمی، جب سے ان کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے لے کر 40 سال تک، زمانے نبوت تک، کوئی ایک غلطی بھی ان سے صادر نہیں ہوئی۔ اب وہ نبوت کے بعد جب طائف جا رہے ہیں تو پتھروں سے ان کا استقبال کیا گیا، محلے کے آواز قسم کے جوانوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا کہ ان کو پتھر مار کے بھگاؤ یہاں سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی ہی تڑپ کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں، ان کو راہ راست کی طرف لانے کے لیے، ان کو انسانیت کی طرف بلانے کے لیے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا بے دردانہ انداز، شاید جانور بھی رحم کھا جائے، اتنا وحشیانہ انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، سارا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو فرشتے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم وہ فرشتے ہیں جو پہاڑوں پر اللہ نے ہم کو مامور کر رکھا ہے، آپ حکم دیجئے یہ طائف کی دونوں طرف جو پہاڑیاں ہیں، ہم ان پہاڑیوں کو ایسے ملائیں گے اور ان کو ایسے ہی کچل کے چھوڑ دیں گے، سارے کے سارے ایک لفظ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعرفوننی، اے اللہ میری قوم کو آپ ہدایت دے دیجیے، میری قوم مجھ کو سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ میں ان کے لیے کیا ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوگی، جیسے مجھ کو ان تک بات پہنچانی چاہیے تھی، شاید میں ان تک بات اس طریقے سے نہیں پہنچا پایا، افسوس کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، وہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر یہ لوگ اس وقت ظلم کر رہے ہیں، سہ لیں گے، صبر کریں گے، امید ہے کہ یہ نہیں ان کی نسل سے دین کے جیالے پیدا ہو۔ ضرورت دونوں چیزوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ قول بالکل غلط نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے بالکل، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، اس امت کا ہر فرد، اس کا سینہ، اس کا دل، اس کی سوچ، اس کا خیال سونے چاندی کے کام کے مانند ہے۔ اب اس زمین کے نیچے سونا ہے، چاندی ہے، فلانے جواہر ہیں، کیسے پتا چلے گا؟ اس کو کھودنا پڑتا ہے، کھودنے میں مشقت لگتی ہے اور خوب لگتی ہے، اور جس زمین پہ کھودا جا رہا ہے اس زمین کو بھی اچھے خاصے مار پڑتے ہیں اور اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، زمین بھی برداشت کر رہی ہے اور یہاں سے کھودنے والا بھی مشقتیں برداشت کر رہا ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ یہی سینہ جس جوہر اور
سونے چاندی کے اوپر یہ عجیب و غریب نفسانیات کی مٹھی پڑی ہوئی ہے، وہ ساری ہٹتی ہے اور جوہر نکلتا ہے تو ساری امت کے اندر وہ قبول ہو جاتا ہے، ساری امت کے اندر وہ قبول ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں دی۔ ہمارا جو دل ہے اس کے اندر دونوں قسم کی طاقت، کبھی وہ بہت اچھی سوچتا ہے اور بہت ہی اچھے خیالات آتے ہیں، اور وہی دل کبھی انتہائی خطرناک اور انتہائی برے خیالات اور انداز اور سوچ وہ لیتے رہتا ہے۔ لیکن ہمارے رب کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ بہت سارے وہ کام ہمارا دل، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں، لیکن ایمان ہم کو روک دیتا ہے، کہتے ہیں کہ ارے تو مومن ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں دونوں چیزوں کو آگے بڑھنے کے ذرائع اور وسائل دونوں کے رکھا ہے۔ ایک طرف یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، صادقین جو نیک اور سچے ہیں ان کی معیت اختیار کرو۔ ایک طرف یہ حکم ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بروں کی صحبت سے بچے رہو۔ بروں کی صحبت تم کو برائی کے اندر مبتلا کر دے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیکوں کی صحبت تم کو بہت جلد نیک بنا دے گی، اور بروں کی صحبت اس سے زیادہ تم کو برا کر کے رکھ دے گی، اور بہت تیزی کے ساتھ برا کر کے رکھ دے گی۔ اللہ نے ہم کو جو دنیا میں پیدا کیا ہے، میرے بھائیوں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ پیدا کیا اور چھوڑ دیا کہ اپنے حساب سے بڑے ہو جاؤ، اپنے حساب سے مر جاؤ، اپنے حساب سے دفن ہو جاؤ، تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ ایسی بات نہیں، اللہ خود پوچھتے ہیں۔ کیا تم یہ گمان، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم اللہ کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو ایمان لائے تھے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسی بات نہیں۔ ایمان اگر کوئی لایا ہے، اس کے ایمان کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ وہ مومن خالص ہے کہ منافق ہے۔ کھرا کھوٹا اس کی تمیز کی جائے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیے اور تم کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف آنا بھی نہیں؟ کیا تم یہ سمجھ گئے؟ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں۔ تم کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، ایک بہت بڑے مقصد کو سامنے رکھ کے پیدا کیا گیا ہے، اور تم کو تمہارے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ایک ایک سے اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا، اور تم کو جواب وہاں کھڑے ہو کر دینا ہے اور بات صورت دینا ہے۔ اللہ رب العزت معاشرتی لائن سے، معاملاتی لائن سے، عبادات کی لائن سے، اخلاقیات کی لائن سے، میرے بھائیوں، ہر لائن سے زندگی گزارنے کا نہج اور طریقہ اپنے کلام میں، اپنے الفاظ میں، یا پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ تو پتہ چلا کہ دیندار نام ہے اس شخص کا جو خیر خواہ، جو اچھا چاہنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ خیر خواہی کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے بتایا، للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہ، کہ دیندار اس کے دینداری کی بنیاد پر اس کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اور مسلمانوں کے مقتداؤں کے ساتھ، اور خود مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایک خیر خواہی کا معاملہ رکھے، اور ایک خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ باقی رہے۔ اس کو دیندار کہتے ہیں۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امین،
اس کا مصداق ایک مومن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمنون كجسد واحد ان اشتكى رأسه اشتكى كله وان اشتكى عينه اشتكى كله، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے سارے کے سارے مومن گویا ایک ہی جسم کے مانند۔ اگر جسم میں سر میں درد ہو رہا ہو تو ایسا نہیں کہ بقیہ جسم کہتا ہے کہ چلیے سر ہی میں تو درد ہو رہا ہے ہم کو کیا کرنا ہے، نہیں، سارا جسم تڑپ جاتا ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہوئی سارا جسم تڑپ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مومنوں، آپس میں تم کو ایسی محبت ہونی چاہیے کہ کسی کو کسی اپنے طبقے میں سے کسی ایک کو تکلیف پہنچ رہی ہے، سارے دوسرے ایسے تڑپنا چاہیے جیسے کسی کے سر میں درد ہوا سارا جسم تڑپ جاتا ہے۔ تو امت مسلمہ کا اتحاد، امت مسلمہ کی آپسی اخوت و محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حصی اور ظاہری مثال کے ذریعے سے اتنا بہترین انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ سگے بھائیوں میں نہیں، رشتہ داروں میں نہیں، علاقائی اعتبار سے نہیں، خونی اعتبار سے نہیں، اسلامی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، مومن ہونے کے ناطے اگر کوئی روئے زمین کے کسی خطے میں تڑپ رہا ہو تو یہاں آپ کو بے چینی اور بے قراری ہونا چاہیے۔ مومن ایسا ہوتا ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کہ کسی کو بھی ذرا سی بھی تکلیف پہنچی، مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کو تکلیف پہنچی تو سارا کا سارا مجمع بے چین اور بے قرار ہو جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتائے تو مسلمان اس حالت میں ہوں گے تو کامیاب ہوں۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار، ایک عمارت کے مانند، ایک ایک اینٹ مل کر دیوار بنتی ہے، دیوار مل کر کمرہ بنتا ہے، کمرے مل کر گھر بنتا ہے، اور گھر بنتے محلہ بنتا ہے، محلہ شہر بنتا ہے، شہر آبادیاں بڑھتی ہیں اور ملک بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومنوں، تمہاری مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخوت، آپسی اتحاد و اتفاق، ایسے جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے ساتھ ملا کر رکھ دی گئی۔ اگر نیچے سے ایک اینٹ ہٹا دی گئی تو اوپر والے یہ نہیں سوچیں گے ارے تو ایک ہی اینٹ گئی کیا ہوگا اس سے، نہیں، یہ ایک نیچے کی تہ گرے گی، تہ ہے وہ بھی نیچے گریں گے، تہ ہے وہ بھی نیچے گریں گے، تہ ہے وہ بھی نیچے گریں گے۔ دیوار ٹوٹی کمرہ ٹوٹے گا، کمرہ ٹوٹا گھر ٹوٹے گا، گھر ٹوٹا بازو والا گھر ٹوٹے گا، محلے ٹوٹیں گے، شہر ٹوٹیں گے، ملک کے ملک برباد تہس نہس ہو جائیں گے۔ تو مومنوں، مثال تمہاری آپس میں ایک دوسرے کی ایسی ہے، ایسے متحد رہو، خونی نہیں، ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہونے والے نہیں، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر ایسی محبت، ایسی مودت، ایسی اخوت چاہیے۔ میرا مزاج ہی ایسا ہے کہ میں ذرا غصے والا ہوں، میرا مزاج ہی ایسا ہے کہ مجھے کوئی بولتا تو بالکل برداشت نہیں ہوتا، میرا مزاج ہی ایسا ہے کہ میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرا مزاج میری ذات میں حد تک ہے۔ اگر ہم کسی سامنے والے کے پاس جائیں، اسلام ہم کو کیا سکھایا ہے؟ اگر ایک مومن کا ایک مومن سے مسابقہ ہو جائے، سامنے پڑ جائے، فوراً دل سے دعا دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہو میرے رب اور برکتیں ہو میرے رب۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ اور وہ بھی کیسے کہ یہاں ابھی ملاقات ہوئی، اٹھ کے باہر چلے، ایک راستے میں ایک دیوار آ گئی، ایک درخت آ گیا، پھر سے سامنا ہو گیا، شریعت میں کہا کہ پھر سے سلام کرو، ایک مجلس ختم ہو گئی، دوسری مجلس میں پھر ملے، پھر سے دعا دو ان کو سلامتی۔
یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے، یہ سلامتی، یہ رحمت، یہ برکتیں، یہ پیار، یہ محبتیں تم بانٹو آپس میں۔ ایک مومن سے ملاقات کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مصافحہ کرو، اور جیسے ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت پر سوکھے ہوئے پتے جھڑتے ہیں، اور ایک مومن سے دوسرے مومن کے دل میں محبت پیدا ہو۔ کسی کو چھینک آ گئی، شریعت کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی وہ الحمدللہ کہے تم فوراً یہاں سے یرحمک اللہ کہو، اللہ تم پر رحم کرے۔ بہت اچھا ہوا کہ یہ چھینک تمہاری جان لیوا نہیں ہوئی، تم چھینکے تھے تو چھینکتے ہوئے تمہارا چہرہ بدل گیا تھا، صورت تبدیل ہو گئی تھی، اگر ویسی ہی شکل میں تم رہ جاتے تو کتنی بری بات ہوتی۔ اللہ اگر اسی صورت کو باقی رکھ دیتا ہمیشہ کے لیے تو تم چہرہ دکھانے کی کسی کو لائق نہیں بنتے۔ تمہارا چہرہ اچھا ہو گیا، تمہاری جان بچ گئی، تم الحمدللہ کہہ کر اپنے رب کی تعریف کرو۔ اللہ کے نبی نے بتایا کسی نے الحمدللہ زور سے کہا، بازو والے کو واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہہ کے اس کے لیے دعائیں۔ میرے بھائی، ہمارا مذہب کامل مومن تقوی والا ایمان وہ یہ سکھاتا ہے، ایسی سلامتی کی دعائیں، ایسی رحمت بکھیرو، ایسی برکت بکھیرو، ایسے رحم کی دعائیں بکھیرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے کوئی جاتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت جنت میں ایک ایسا باغ بناتے ہیں کہ وہ 700 سال تک تیز رفتار سواری پر بھی دوڑتا ہوا چلا جائے لیکن باغ ختم ہونے والا نہیں۔ ایک مریض کی عیادت پر اتنا ثواب اللہ کے نبی ابھار رہے ہیں آپس میں۔ ارے وہ بیچارہ بیمار ہو گیا، ارے چھوڑو بیمار ہو گیا، میرے کام میں سے لگے ہوئے نہیں، تمہارے کیا کام ہے اور کتنے کام ہیں؟ تم چاہے ساری زندگی کام میں لگا لو، کیا لو گے؟ اس زمین کا ایک ٹکڑا لو گے اور اس پر فخر کرو گے۔ یہ ایک بیمار تمہاری برادری کا ہے، تمہارا ایمانی تقاضا ہے کہ تم وہاں پہنچو، اس کی تیمارداری کرو، اللہ اس کی دعاؤں کی برکت سے تمہاری دنیا میں بھی بھلا کرے گا اور آخرت میں تمہارے لیے تو جنت کے باغ ہی باغ رکھتے چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ مذہب اسلام کہاں اور ہماری زندگی کہاں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ جو رہتے ہو، مومنوں رہنے سہنے کا طریقہ سیکھ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا وفي روایت ولم يوجه علماءنا فليس منا، جو چھوٹوں پر رحم کرنا جس کو نہ آتا ہو، بڑوں کی تعظیم جس کو نہ آتا ہو، اپنے مذہب کے علماء کی تعظیم و تکریم جس کو نہ آتا ہو، اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے، وہ ہمارے طریقے میں بالکل بھی نہیں۔ چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کی تعظیم و توقیر، اتنی بڑی چیز میرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھا کے جا رہے ہیں۔ کتنی بہترین بات، بڑوں کا ادب کرو، احترام کرو، تعظیم کرو، ادب بجا لاؤ۔ یہ نہیں کہ تم ان کے سامنے تمہاری عقل پختہ ہو گئی، نہیں، لگتا ہے تم کو کہ تم ان کے مقابلے میں اچھے ہیں، ورنہ جتنی دنیا وہ دیکھے ہوئے ہیں تم ان کو کیا جانتے ہو؟ دنیا کو جتنا وہ سمجھے ہوئے ہو تم کیا سمجھیں گے اس چیز؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے بڑے ہونے کے ناطے خاموش، ان کی وسعت ضربی کی بنیاد پہ وہ خاموش بیٹھے گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوجوان بیٹا اپنے باپ کو گالیاں دے رہا ہے، ان کو گھسیٹ رہا ہے، ان کو معاشرے میں بدنام کر رہا ہے۔ ارے اور تو اور حد ہو گئی، باپ کے ساتھ بدتمیزی، باپ کے ساتھ بد کرداری، باپ کے ساتھ بدگمانی، بری سوچ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خون کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں، محلے کی بنیاد پر نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، دور دور تک اسلامی تعلق بھی اگر ہو تو اس کی تعظیم و توقیر کرو۔ اگر وہ بھی اگر کوئی تعظیم و توقیر نہیں کرتا ہے، کان کھول کر سن لے کہ وہاں مسلمانوں میں سے نہیں، کہاں وہ بات ہے اور کہاں ہمارا ہے؟ اسلام نہیں، ایمان نہیں، رشتہ داری نہیں، محلہ نہیں، خون نہیں۔ جس باپ کی بدولت دنیا میں جنم لیا ہے اسی باپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی، میرے بھائیوں کون سا دین باقی رہا؟
باقی رہا؟ کون سا اسلام باقی رہا؟ کون سا ایمان باقی رہا؟ کس خوش فہمی میں ہم ہیں کہ ہم رب ذوالجلال کے خوش اور پسندیدہ بندے، اللہ ہم سے خوش ہے، کس بنیاد پر خوش ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں، یعنی جس سے باپ راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے اس کا باپ ناراض اللہ بھی اس سے ناراض۔ کتنی بڑی بات ہے! لیکن آج ہمارا اپنا معاشرہ دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی یہاں ایک طرف یہ سکھا کر جا رہے ہیں تو دوسری طرف خود قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، لوگوں ضرورت سے زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، دوسروں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سوچنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تم مکلف نہیں ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کو ٹھیک کرو، تم مکلف ہے اس بات کے کہ اپنی زندگی ٹھیک کر کے خبر میں آ جاؤ بس۔ لا یسخر قوم من قوم، آپس میں مرد دوسروں سے مذاق نہ کرے، ایک دو جمع ہو گئی تیسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں مذاق نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم تمسخر اور جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے یہاں وہ تم سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو تم کیا خدا کے محبوب کا دل دکھاؤ گے؟ عورتیں بھی آپس میں دونوں جمع ہو گئی تیسرے کا مذاق بالکل نہ اڑائے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانے مت دو، برے نام مت لگاؤ، برے لقبوں سے مت پکارو۔ ایمان لانے کے بعد یاد رکھو فسق و فجور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بدگمانی سے بچو، آپس میں ایک دوسرے بدگمانی سے بہت احتیاط کرو۔ تم کو ضرورت ہی کیا ہے کسی کے متعلق کچھ سوچنے کی؟ تم اپنا سوچو، اپنی زندگی دیکھو، اپنی دنیا دیکھو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ دوسرے کی زندگی بنانے کی تم کو کیا ضرورت ہے؟ دوسرے کو دیندار بنانے کی تم کو کیا ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہی ہے کسی کو دیندار بنانے کی تو اس کے لیے تڑپنا سیکھو جیسے ہمارے نبی تڑپتے تھے، اس کے لیے رونا سیکھو۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل صبح جنگ ہونے والی ہے اور آج یہاں رو رہے ہیں، یہ کہہ کے نہیں رو رہے ہیں کہ اللہ ان دشمنوں کو نیز نابود کر دیجیے، مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دیجیے، ان کو ہدایت سے سرشار کر دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں نبی کے سینے سے آواز ایسی آ رہی تھی جیسے ہانڈی میں گوشت ابلتے ہوئے آواز آتی، اتنا دکھ، ایسا درد وہ نبی کے سینے میں تھا۔ سوچئے تو صحیح کیسے غم کے آنسو بہتے تھے وہ، دشمنوں کو مار کھا کے کانٹے جو راستے میں بچھاتے تھے، گالیاں سن کر میرے بھائیوں دعائیں دینا یہ ہمارے نبی کی عادت تھی، یہ ہمارے نبی کی سنت تھی۔ ذرا سی بات پہ انتقام، ذرا سی بات پہ جذبہ، ذرا سی بات پہ کسی کی غیبت، ذرا سی بات پہ کسی کی کھینچا تانی ہماری فطرت ثانیہ بن گئی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہم سچے عاشق۔ یہ کون سا عشق ہے؟ یہ تو بلالہ عشق ہے، جانور ہنسیں گے اس عشق پر۔ اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم۔ ہمارا معاشرہ بڑا ہی عجیب سے عجیب ترین ہو گیا ہے، بہت زیادہ عجیب ترین۔ گھر میں دو بندے تنہائی میں بات کر رہے ہیں، تیسرا سمجھتا ہے کہ وہ دونوں کچھ پلاننگ بنا رہے ہیں۔ ارے تیرے ہی گھر کے بندے ہیں، کیا پلاننگ کریں؟ دو دوستوں کو دیکھیں کہ وہ دونوں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، تیسرا کہہ رہا ہے کہ شاید کچھ پلاننگ چل رہی ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بدگمانی سے، یہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن الظن کی، حسن الظن من حسن العبادہ، نیک گمان بہت اچھی عبادت، بہت اچھی عبادت۔ میرے بھائیوں ہم کو حکم یہاں تک ہے کہ اگر تم کسی کو اندھیری رات میں بغیر کپڑوں کے ایک مرد اور عورت کو دیکھے تب بھی تم یہ گمان کرو شاید ان کے یہاں کپڑے نہیں تھے تو نماز پڑھنے کے لیے اندھیری رات کے اندر آئے۔ ہمارا مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے، یہ نہیں
کہ گھر میں 2 بندے بات کر رہے ہیں اور تیسرا کہہ رہا ہے کہ کچھ پلاننگ ہو رہی ہے. کہیں دیکھا کہ 2 دوست ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تیسرا گزرتے کہہ رہا ہے کہ کچھ چل رہا ہے وہاں. کیا بے حسی کا ہے, کون سا ایمان ہے میرے بھائی؟ کیا یہ ایمان ہم امید کر کے بیٹھے ہیں کہ قبر کے عذاب سے ہم کو بچا لے گا؟ کیا ہم اس ایمان پر امید کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ ایمان ہماری نسلوں کے اندر چلے گا اور ہماری نسلیں کامیاب ہو؟ بالکل بھی نہیں. ہمارے نبی نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اگر کسی نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی جبکہ اس نے وہ گناہ نہیں کیا تھا, اس بندے کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات. گناہ ہوتا ہوا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کوئی دیکھ لیتا, اللہ کے نبی کہتے کہ چپ رہو, حق نہیں ہے تم کو بولتے پھرنے کا کہ فلانا اس کے ساتھ گناہ کیا, فلانا اس کے ساتھ گناہ کیا. اپنی زبانوں کو بند رکھو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیمات ہم کو دے کر گئے. قرآن کریم آگے کہتا ہے اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. جاسوسی مت کرو, تجسس اچھی چیز نہیں, ایک دوسرے کی غیبت اچھی چیز نہیں. ارے فلانا فلانے کے ساتھ بات کیا ہے, کیا بات کیا ہے, ذرا تحقیق کریے آپ جا کے. ارے کیا ضرورت ہے اس کی تحقیق کرنے کی؟ کیا ہوگا وہ اگر فلانے سے بات کر لے گا تو ہمارا کیا بگاڑ ہے؟ میری کون سی دنیا اس سے بگڑنے والی؟ کیا ہونے والا ہے اس؟ نہیں, اس کی ٹوہ میں لگے ہوئے. ایک بھائی دوسرے بھائی کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ یہ کیا کما رہا ہے, کہاں سے کما رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, کس سے اس کی دوستی ہے, یہ کیوں مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے, کیسے آگے بڑھ رہا ہے, میرے فلانے دشمن سے یہ کیوں بات کر رہا ہے, ایسے کیوں کر رہا ہے, ویسے کیوں کر رہا ہے. کیا ضرورت ہے ان سب باتوں کی؟ ولا تجسسوا, جاسوسی اچھی چیز نہیں. ولا یغتب بعضکم بعضا, آپس میں ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو. غیبت بالکل نہیں. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بتایا ذکر کا اخاک بما یکرہ, اپنے مومن بھائی کو ان الفاظ سے یاد کرنا جو الفاظ اگر اس بندے کے سامنے ذکر کیے جائیں تو اس کو بہت ہی برا لگے. بس اتنی سی بات غیبت ہے. کسی نے چوری کیا اور آپ آ کر میرے سامنے یا میں آ کر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں فلانا تو چور ہے, حقیقت میں اس نے چوری کیا ہوا ہے, لیکن یہ بات اگر ہم اس بندے کے سامنے کہتے کہ یہ چور ہے تو اس کو برا لگتا کہ نہیں لگتا؟ ظاہر سی بات ہے اس کو برا لگتا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک مومن بھائی کے بارے میں اتنا بھی نہ کہو. حقیقت میں وہ چیز اس کے اندر موجود ہے, لیکن وہ برائی بھی تم اپنے کسی اور مومن بھائی کے سامنے اس کا ذکر مت کرو. یہ غیبت ہے. اور اللہ کے نبی نے غیبت کی حرمت کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا, یہ زنا سے بھی بدترین چیز, زنا سے بھی بدترین چیز. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں 2 لوگ آئے روزے کی حالت میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا, ان کو روزے کی بنیاد پہ ثواب نہیں ملے گا. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس لیے, اور واقعی ان کو بڑی شدت کی پیاس بھی لگ رہی ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم مردار کا گوشت کھا کر آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو مردار نہیں کھایا. آپ نے کہا کہ تم اپنے کسی مومن بھائی کی غیبت کر کے آئے. قرآن کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے کہ اپنے مومن بھائی جو مر کے لاش پڑی ہوئی ہے تو تم اس کا گوشت نوچ کے کھائیں گے؟ کیا تم کو یہ چیز پسند ہے؟ کریہتموہ نہیں. اللہ نے بتایا کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مومن کی لاش سے نوچ کر اس کا گوشت کھانا ہے. میرے بھائیوں اب آپ اندازہ لگائیے ہمارا معاشرہ کیا چل رہا ہے. کیا اللہ کے نبی ہم کو تعلیم دیے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کس دماغ پر ہم ہیں؟ ایک طرف نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن مومن کے لیے آپس میں ایک جسم کے مانند, مومن مومن کے لیے آپس میں ایک عمارت کے مانند. سر کو تکلیف پہنچی پورا جسم پریشان ہونا نہ چاہیے. عمارت کے حصے میں نقص آیا, حقیقت میں پوری عمارت میں نقص ہے. اور اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں خونی رشتے
سے خونی بھائی نہیں، مومن ہونے کے ناطے اگر کوئی اپنے بڑے کی تعظیم و توقیر نہیں، اپنے چھوٹے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کر رہا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اپنے آپ کو اپنے اندر تواضع پیدا کرو، اپنے آپ کو جھکاؤ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو خدا کے لیے احقاق حق کے خاطر جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، برے الفاظ سے مت پکارو، تانے مت دو، کسی کی ٹوک میں نہ لگو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ اور ہم ہیں کہ یہ سارے کے سارے گندگیوں کا مجسمہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے نیک ہیں، ہم بہت بڑے نیک، ہم سے بہت اونچے اونچے کام اللہ لے لے گا۔ کون سے اونچے اونچے کام لے لے گا؟ میرے بھائیوں، ہم کسی کو چاہتے ہیں یا محبت کرتے ہیں تو اس کی کسی اچھائی کی بنیاد پر ہم کو محبت ہوتی ہے، کسی اچھائی کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے اندر بھی تو کوئی تو اچھائی ہو کہ اللہ ہم کو بھی پسند کرے، کوئی تو اچھائی۔ کون سی اچھائی آخر ہمارے اندر ہے؟ جو کرنے کے کام ہے وہ تو ہے ہی نہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ سڑ چڑھ کے بول رہے ہیں، سڑ چڑھ کے بول رہے ہیں۔ کون سی اچھائی ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جائیں گے؟ اور اب آپ سوچئے، اگر ہم اس کیفیت میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے جائیں گے تو کیا تربیت ہوگی؟ اگر اس کیفیت میں ہم کسی کام میں آگے بڑھیں گے، کون سا کام ہمارا صحیح ہو سکتا ہے؟ ضرورت ہے اس بات کی، ساری دنیا کو چھوڑ کر ہم اپنے آپ کی فکر کریں۔ عقل مند ساری دنیا سے بے خبر، اپنی خبر سے باخبر ہوتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے مجھے کیا لینا دینا ہے؟ میرا کیا ہوگا؟ میری آخرت کا کیا ہوگا؟ میرے رب کی محبت کا کیا ہوگا؟ مومن کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے۔ جو ایک نمبر کا احمق اور پاگل قسم کا ہوتا ہے، ساری دنیا سے باخبر، اپنی خبر سے بے خبر، ساری دنیا کے بارے میں جانتا ہے، ساری دنیا کو سدھارنے کی فکر ہے، خود اپنے بارے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو وہ جو کہتے ہو اللہ کو یہ بہت بری لگتی ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، ارے لوگوں کو تو تم جا جا کر اچھائیوں کا حکم کر رہے ہو اور خود اپنی ذات کو بلا رہے ہو۔ عقل مندی کے ساتھ سوچو تو صحیح، زندگیوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، حالات آئیں گے، سنگین حالات آئیں گے، صبر کرو، اللہ سے نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، ہم کو ہمیشہ اس بات کا استحضار ہونا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو خدا کے لیے آئے اور ہم کو خدا کے یہاں جانا ہے۔ یہ گھر رہے گا ایک دن اجڑ جائے گا، یہ خاندان رہے گا ایک دن ویران اجڑ جائے گا، یہ محلے ایک دن ہے اجڑ کے چلے جائیں گے، یہ دوستیاں ہیں ایک دن برباد ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ میں اپنے رب کے سامنے جانے والا، مجھے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو ایک مومن کی صحیح سچی سوچ جو ہونی چاہیے، ایسی سوچ مجھے اور آپ کو، ساری امت مسلمہ کو نصیب فرمائیں۔ صدق دل، نیک ارادے کے ساتھ دینی لائن میں آگے بڑھنے کی اللہ مجھے اور آپ کو، ساری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔